یہ ایک سرد اور دھندلی شام تھی جب دور دراز گاؤں دارماغ میں خوف کی پرچھائیاں پھیل رہی تھیں۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، مگر ایک چیز تھی جس سے وہ سب خوف زدہ تھے: نقاب پوش عورت کی کہانی۔ کوئی اس کا ذکر کھلم کھلا نہیں کرتا تھا، لیکن شام ڈھلتے ہی سرگوشیاں ہر طرف پھیل جاتیں۔ بزرگوں کے مطابق بہت سال پہلے ایک جوان لڑکی زارا گاؤں کے کنارے رہتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، مگر اس کی زندگی غموں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے ایک ظالم آدمی سے زبردستی شادی پر مجبور کیا گیا، اور وہ خاموشی سے تکلیف سہتی رہی۔ ایک طوفانی رات وہ اچانک غائب ہو گئی، صرف اس کا خون آلود نقاب پیچھے رہ گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے قتل کیا، جبکہ دوسروں کا ماننا تھا کہ اس نے خود اپنی جان لے لی تاکہ ظلم سے نجات پا سکے۔ اس رات کے بعد گاؤں والوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک پراسرار سفید نقاب میں ملبوس عورت کو گلیوں میں رات کے اندھیرے میں چلتے دیکھا۔ جو لوگ اس کے قریب جا کر دیکھنے کی جرات کرتے، وہ کہتے کہ اس کا چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا چہرہ بدصورت اور بھیانک تھا، جبکہ کچھ نے کہا کہ وہ خالی تھا، جیسے اس کے اندر کوئی روح ہی نہیں تھی۔ لیکن سب اس بات پر متفق تھے کہ جو بھی اس کو زیادہ دیر تک دیکھتا، وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک منحوس رات عامر نامی ایک نوجوان، جو ان کہانیوں کو محض افسانے سمجھتا تھا، نے ان سب کو غلط ثابت کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے اپنے ساتھ ایک لالٹین اور اپنی جستجو کا ساتھ لیا اور نقاب پوش عورت کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ جب عامر گاؤں کی بیرونی حدوں کی طرف بڑھتا گیا، ہوا تیز ہو گئی اور سائے اس کے ارد گرد رقص کرنے لگے۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا، لیکن وہ آگے بڑھتا رہا، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہ یہ صرف ہوا ہے جو اسے خوفزدہ کر رہی ہے۔ وہ زارا کے پرانے گھر تک پہنچا، جو اب بوسیدہ ہو چکا تھا اور وقت کے ساتھ تباہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، درجہ حرارت گر گیا اور ہوا میں خوف کی ایک غیر معمولی لہر دوڑ گئی۔ کمرے کے کونے میں اس نے اسے دیکھا، ایک لمبی، دبلی پتلی عورت نقاب میں لپٹی ہوئی، خاموشی سے کھڑی ہوئی۔ عامر کا سانس رک گیا۔ کیا یہ نقاب پوش عورت تھی؟ عامر کی لالٹین جھپکی، وہ عورت حرکت میں آئی۔ جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑی، عامر نے دیکھا کہ اس کا نقاب ہوا میں ہلکا سا لہرا رہا ہے۔ اس کی ہمت ڈگمگانے لگی، لیکن اس کا غرور اسے ایک قدم اور قریب لے آیا۔ تم کون ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عورت خاموش رہی لیکن عامر کی طرف بڑھنے لگی، اس کے حرکت کرنے کا انداز غیر معمولی اور ہموار تھا۔ جتنی وہ قریب آئی، عامر کو یوں لگا جیسے حقیقت مرنے اور بگڑنے لگی ہو۔ اس کا نقاب ذرا سا اوپر ہوا اور عامر نے اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی۔ وہاں جہاں اس کی آنکھیں ہونی چاہیے، ایک سیاہ، خالی گڑھا تھا۔ خوف نے عامر کو جکڑ لیا۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دیواریں اس کے ارد گرد تنگ ہونے لگیں اور سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ مدھم پراسرار سرگوشیوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ میرے ساتھ رہو، ایک خوفناک اور درد بھری آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ عامر کا جسم سن ہو گیا۔ اسے اس کی ٹھنڈی موجودگی اپنے بالکل قریب محسوس ہوئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس نے ایک سنگین غلطی کر دی ہے۔ اگلی صبح عامر کی لالٹین زارا کے پرانے گھر کے باہر ملی، لیکن عامر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ گاؤں اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ گیا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ زیادہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ نقاب پوش عورت کی کہانی اور بھی مضبوط ہو گئی، اور ایک اور انتباہ شامل ہو گیا: اسے تلاش نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں تلاش کر لے گی۔ اس دن کے بعد جب بھی دھند گاؤں میں پھیلتی، ایک خوفناک خاموشی چھا جاتی، کیونکہ نقاب پوش عورت اب بھی گھومتی پھرتی تھی، اپنے اگلے شکار کی تلاش میں، کسی ایسے شخص کی جو نقاب کے نیچے کے اندھیرے کو زیادہ دیر تک دیکھنے کی جرات کرے۔